سفر شام، جس کا آغاز مدینہ، عروج کربلا اور انجام شام ہے۔ 10 محرم کو حق اور باطل کے درمیان ایک ایسی جنگ چھڑ گئی جس میں بظاہر فتح باطل کی ہوئی، مگر قیامت تک حق سرخرو ہو گیا۔ 11 محرم کی وہ صبح تھی جب اہل بیت کو کوفہ جانے کا حکم ملا۔ روایات کے مطابق قافلہ 11 محرم کی شام کو کوفہ پہنچ گیا۔ مسجد حنانہ کوفہ میں اہل بیت نے قیام کیا اور وہاں سے ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا۔ جب اہل بیت کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا تو وہاں حکومت کی جیت کے ڈھول باجے بجائے جا رہے تھے۔ ابن زیاد نے حضرت زینب سے کہا کہ سنتی ہو، یہ میری فتح کا اعلان ہے۔ کچھ دیر بعد اذان کی آواز گونجی تو حضرت زینب نے کہا، ذرا غور سے سن ان الفاظ کو، یہ میرے بھائی کی فتح کا اعلان ہے۔ یہ اذان تا قیامت گونجتی رہے گی اور میرے بھائی کی حقانیت اور اصول پسندی کی یاد دلاتی رہے گی۔ اس نے جناب زینب سے کہا کہ خدا نے تمہارے بھائی کو قتل کیا اور تمہیں رسوا کیا اور تمہارے دعوے اور جھوٹ کو آشکار کر دیا۔ جناب زینب نے اس وقت خطبہ ارشاد فرمایا، شکر ہے خدا کا جس نے ہم کو بزرگی اور کرامت عطا فرمائی، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پاک کیا اور ہم کو ہر نجاست اور ناپاکی سے جو حق پاک کرنے کا تھا پاک کیا، اور عنقریب فاسق رسوا اور ذلیل ہوگا اور فاجر جھوٹا ہے۔ ابن زیاد نے کہا، تم نے دیکھا کہ خدا نے تمہارے بھائی حسین سے کیا سلوک کیا؟ جناب زینب نے فرمایا کہ میں نے سوائے نیکی اور خیر کے کوئی چیز خدا کی جانب سے نہیں دیکھی۔ ہم اہل بیت کے لیے اللہ نے شہادت مقدم فرمائی، وہ لڑے اور شہید ہو گئے۔ تجھے ایک دن خدا کے سامنے جواب دینا ہوگا، اس دن کے لیے تیار ہو جا۔ افسوس تو عارضی قوت اور اقتدار کے نشے میں چور ہے، تیری یہ حکومت اور سلطنت دنیا ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ حضرت زینب کے کوفے میں اس خطبے کے بعد لوگوں کو حقیقت کا علم ہوا، دراصل یہ قیدی باغی نہیں بلکہ اہل بیت ہے۔ ابن زیاد کو کوفہ میں بغاوت کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے قافلے کو شام روانہ کر دیا۔ جب اہل بیت کا قافلہ دمشق پہنچا تو انہیں خانہ زندہ میں قید کر دیا۔ پھر اہل بیت کو یزید کے دربار لے جایا گیا اور یزید کے سامنے پیش کیا۔ یزید نے پوچھا، یہ کنیزوں کے حلقے میں کون مغرور عورت بیٹھی ہے؟ جواب ملا، یہ علی کی بڑی بیٹی رسول کی نواسی زینب کبریٰ ہے۔ زبیر بن قیس نے یزید کے سامنے سر حسین پیش کیا، اس کے بعد شہداء کے سر پیش کیے گئے۔ یزید نے دربار کا جائزہ لیا اور پھر آل عمران کی یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے کہ خدا جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ حضرت زینب نے یزید کو مخاطب کر کے کہا کہ آیات کو اپنے مطلب کے لیے استعمال مت کر، اس وقت تیرا اس آیت کو پڑھنے کا کیا محل ہے؟ اس کے بعد آپ نے اپنا تاریخی خطبہ فرمایا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے، ساری تعریف عالمین کے رب کے لیے ہے۔ میں ستم دیدہ سہی مگر تعریف تیرے لیے، میرا گھر تباہ سہی مگر حمد تیرے لیے، میرا خاندان کشتہ راہ وفا سہی مگر بندگی تیرے لیے، اور درود و سلام
میرے نانا پر۔ ہاں، برا انجام ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کریں اور جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑائیں۔ کیوں یزید، تو نے اللہ کے قول کو بھلا دیا؟ اللہ کا قول یہ ہے کہ کافر یہ گمان نہ کرے کہ ہم نے ان کو جو مہلت دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ ان کا زمانہ ہمیں پسند آیا ہے یا نہیں۔ یہ مہلت اس لیے ہے کہ وہ گناہ پہ گناہ کیے جائیں تاکہ عذاب زیادہ ہو۔ کیا یزید، تو گمان کرتا ہے کہ یہ ملک ہے نہیں، یہ مہلت ہے؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے تیری حکومت ہے، تیرے اقتدار ہے اور ہمارے لیے کوئی راہ نہیں، اور تو نے ہم کو دربدر پھرا کر اپنے جبروت کا اعلان کیا؟ یہ غلط ہے۔ ہاں، ایسا ہوا کہ ہم شہر و شہر پھرائے گئے، ہم کو لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے سروں پر چادریں نہیں تھیں، یہ سچ ہے، لیکن تم سے اور کیا توقع ہوتی جس کا گوشت اگا ہے شہیدوں کے لہو کو پی کر؟ اور تو کیوں جلدی نہ کرتا ہماری شہادت پر؟ کیونکہ تیری نگاہ بغض، نگاہ عداوت ہمارے گھرانے پر لگی ہوئی تھی۔ کس کا لشکر کمزور ہے یہ تو جان لے گا۔ میں دیکھ رہی ہوں تو میرا خطبہ روکنا چاہتا ہے، تو کسی اور کام میں مصروف ہے۔ اب جتنی تجھ میں ہمت ہے ستم اور کر لے۔ یزید، تو ہم کو ڈراتا ہے؟ اس کی قسم جس نے ہمارے گھرانے میں نبوت دی، اس کی قسم جس نے ہم کو کتاب سے سرفراز کیا، تو ہمارے مقصد کو پا نہ سکا، اب تو ہمارے ذکر کو قیامت تک نہ مٹا سکے گا۔ تو یہ نہ بتلا سکے گا کہ اہل محمد کس غرض کے لیے قربانی دے رہے تھے۔ اب تیری رائے میں فطور آ چکا ہے، تیرے دن گنتی کے رہ گئے، اب تیرا مجمع منتشر ہونے والا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ سے جس نے ہم کو شہادت اور سعادت عطا کی، اسی طرح سے ہم کو وراثت عارضی نصیب ہو، اسی طرح سے ہم کو خلافت عارضی بھی ملے، اور اسی طرح ہم اس کی بندگی میں کامیاب رہیں۔ حضرت زینب کا خطبہ اس آیت پر ختم ہوا۔ اس کا ترجمہ ہے: اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا سہارا ہے۔